یروشلم اخبار کے مطابق اسرائیل کو اس جنگ میں 5 ایسے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی اسرائیل بھرپائی کبھی نہیں کر پائے گا۔ غازہ پر دن رات اتنے بم برسائے گئے ہیں کہ ماہرین کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی پر جتنے بم برسائے گئے تھے ان سے کہیں زیادہ بم اسرائیل غازہ پر برسا چکا ہے۔ غازہ شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہر روز 1000 ٹن بارود گرائے جا رہے ہیں، 10,000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور 50,000 زخمی ہیں۔ تو کیا یہ اسرائیل جنگ جیت رہا ہے؟ جی نہیں۔ اسرائیل کے یروشلم کے اخبار کے مطابق اسرائیل پھنس چکا ہے ایک ایسی جنگ میں جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت 5 بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نمبر 1، انٹرنیشنل فرنٹ پر سفارتی شکست۔ غازہ کے شہریوں، عورتوں اور بچوں پر بمباری کا یہ اثر ہوا ہے کہ وہ ممالک جن کا رشتہ اسرائیل سے ٹھیک ٹھاک تھا وہ بھی اب اسرائیل کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور کئی ممالک نے تو اپنے سفیر بلا لیے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اب امریکہ بھی ویسے ساتھ نہیں دے پا رہا ہے جس کی توقع اسرائیل نے کی تھی، کیونکہ امریکن مسلمانوں نے بائیڈن کو کھلم کھلا یہ بول دیا ہے کہ اگر اسرائیل کو اسی طرح آپ نے بے لگام چھوڑ دیا تو اگلے الیکشن میں مسلمانوں کے ووٹ سے ہاتھ دھو لیجیے۔ امریکہ میں کئی بار مظاہرہ ہو چکا ہے اور وہاں کی مسلم کمیونٹی نے صاف صاف بائیڈن کو یہ کہہ دیا ہے کہ بائیڈن جنگ روکے یا الیکشن ہارے، جس کا اثر بھی اب بائیڈن کی پالیسی میں تھوڑا تھوڑا دکھنے لگا ہے۔ نمبر 2، پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ۔ یروشلم اخبار کے مطابق پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف تشدد اور نفرت میں 1200% کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرانس میں ایک یہودی خاتون کو جہاں لوگوں نے قتل کر دیا، وہیں داغستان ایئرپورٹ پر اسرائیل سے آ رہے جہاز میں ایک یہودی کو پکڑنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ ایئرپورٹ میں گھس گئی جس پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ نمبر 3، اسرائیل کی پوری آبادی دہشت اور خوف کا شکار ہے۔ انٹرنیشنل سائیکولوجسٹ اسٹڈی کے مطابق 27% اسرائیلی بچے اس جنگ سے پہلے ہی سے نفسیاتی دباؤ کا شکار تھے۔ تل ابیب یونیورسٹی کی تجزیے کے مطابق کورونا اور اس کے بعد 2021 کی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے اثرات نمایاں طور پر اسرائیلی بچوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ جوڈی سیگل ہیلتھ اور سائنس میگزین کے قلمکار ہیں جو لکھتی ہیں 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا اس کا اتنا گہرا اثر اسرائیلی بچوں پر پڑا ہے کہ اس کی دہشت کئی نسلوں تک باقی رہے گی۔ نمبر 4، اسرائیل کی پوری اکنامی برباد ہونے کا اندیشہ۔ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیل نے غازہ پر حملہ کر دیا ہے اور اس کے لیے اس نے 3,60,000 شہریوں کو فوج میں کام کرنے کے لیے بلا لیا ہے۔ یہ 3,60,000 کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی انڈسٹری کو چلایا کرتے تھے اور وہاں کام کرتے تھے۔ جب یہ جنگ میں شامل ہوں گے تو انڈسٹری میں کام کون کرے گا؟ مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کی پوری انڈسٹری ہی بیٹھ گئی ہے اور آگے اس کی اقتصادی کمر ٹوٹ جانے کا پورا اندیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے 300 اقتصادی ماہرین نے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو خط لکھا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ حکومت اقتصادی تباہی سے بچنے کے لیے ابھی سے اخراجات پر کنٹرول کرے۔ نمبر 5، اسرائیل نہ ختم ہونے والی جنگ میں پھنس چکا ہے۔ حماس 240 اسرائیلی شہریوں کو بندی بنائے ہوئے ہے۔ ان کو بچانے کے لیے اب تک اسرائیل اس جنگ میں 230 فوجیوں کی قربانی دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ اربوں ڈالر خرچ کر کے غازہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور زمینی جنگ لڑ رہا ہے۔ یروشلم اخبار نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا نیتن یاہو پرائم منسٹر یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ اس حملے سے ہمیشہ کے لیے حماس ختم ہو جائے گا؟ اور اگر مان لے کہ حماس ختم بھی ہو گیا تو کیا اس کی گارنٹی وہ دے سکتے ہیں کہ کوئی دوسری تنظیم آرگنائزیشن فلسطین سے حماسی کی طرح پیدا نہیں ہوگی؟ چنانچہ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں خود کو پھنسا چکا ہے۔